بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کی طرف سے مکہ مکرمہ سے یثرب، جسے اس ہجرت کے بعد مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا گیا، منتقل ہو جانے کے عمل کو کہتے ہیں، جو 12 ربیع الاول 13 جو بعد میں پہلا ہجری سال کہلایا، بمطابق 24 ستمبر 622 عیسوی بروز جمعہ کو ہوئی۔ بعد میں اس دن کی نسبت سے ہجری تقویم کا آغاز ہوا۔ مسلمانوں نے قمری ہجری تقویم اور شمسی ہجری تقویم دونوں کا آغاز اسی واقعہ کی بنیاد پر کیا۔ شہنشاہ رسالت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خبر چونکہ مدینہ میں پہلے سے پہنچ چکی تھی اور عورتوں بچوں تک کی زبانوں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کا چرچا تھا، اس لیے اہل مدینہ آپ کے دیدار کے لیے انتہائی مشتاق و بے قرار تھے۔ روزانہ صبح سے نکل کر شہر کے باہر سراپا انتظار بن کر استقبال کے لیے تیار رہتے تھے، اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تو حسرت اور افسوس کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق اہل مدینہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی راہ دیکھ کر واپس جا چکے تھے کہ ناگہاں ایک یہودی نے اپنے قلعہ سے دیکھا کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری مدینہ کے قریب آن پہنچی ہے۔ اس نے بآواز بلند پکارا، اے مدینہ والو، جس کا روزانہ انتظار کرتے تھے، وہ کاروان رحمت آ گیا۔ یہ سن کر تمام انصار بدن پر ہتھیار سجا کر اور وجد و شادمانی سے بے قرار ہو کر دونوں عالم کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے، اور نعرہ تکبیر کی آوازوں سے تمام شہر گونج اٹھا۔ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلہ پر جہاں آج مسجد قباء بنی ہوئی ہے، 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رونق افروز ہوئے اور قبیلہ عمرو بن عوف کے خاندان میں حضرت کلثوم بن حرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف فرما ہوئے۔ اہل خاندان نے اس فخر و شرف پہ کہ دونوں عالم کے میزبان ان کے مہمان بنے، اللہ اکبر کا پرجوش نعرہ مارا۔ چاروں طرف سے انصار جوش و مسرت میں آتے اور بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے۔ اکثر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو حضور صلی اللہ صلاۃ و سلام سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، وہ لوگ بھی اس مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حکم نبوی کے مطابق قریش کی امانتیں واپس لوٹا کر تیسرے دن مکہ سے چل پڑے تھے۔ وہ بھی مدینہ آ گئے اور اسی مکان میں قیام فرمایا، اور حضرت کلثوم بن حرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان والے ان تمام مقدس مہمانوں کی مہمان نوازی میں دن رات مصروف رہنے لگے۔ اللہ اکبر۔ عمرو بن عوف کے خاندان میں حضرت سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سید الاولیاء اور صالحین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نورانی اجتماع سے کیسا سما بند گیا ہوگا کہ غالباً چاند، سورج اور ستارے حیرت کے ساتھ اس مجمع کو دیکھ کر زبان حال سے کہتے ہوں گے کہ یہ فیصلہ مشکل ہے کہ آج انجمن آسماں زیادہ روشن ہے یا حضرت کلثوم بن حرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان، اور شاید خاندان عمرو بن عوف کا بچہ جوش و مسرت سے مسکرا کر زبان حال سے یہ نغمہ گاتا ہوئے گا کہ ان کے قدم پہ میں نثار، جن کے قدم و ناز نے اجڑے ہوئے دیار کو رشک چمن بنا دیا۔ اللہم صلی علی وسلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔